السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت سوم، مضمون ماحول کا مطالعہ، سبق نمبر 1 ہے ہمارے آس پاس۔ بتاؤ تو بھلا یہ تمام چیزیں تم یقیناً پہچانتے ہو، یہ چیزیں کس شے سے بنی ہیں؟ یہ اشیاء کہاں پائی جاتی ہے؟ ان کے استعمال لکھو۔ یہاں پر جو چیزیں دی ہوئی ہیں یہ آپ لوگ پہچانتے ہیں، جیسے یہ بیٹ ہے، یہ کپ، یہ مٹکا اور یہ دھاگا۔ تو یہ چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ بیٹ کھیلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کپ چائے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ مٹکا ہے، یہ پانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ دھاگا جو ہے تو کپڑے کو سینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس تصویر کی چیزوں کو بھی تم پہچان سکتے ہو، یہ چیزیں کہاں ملتی ہے؟ ان کے استعمال لکھو۔ اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں، کیلا، آنولا اور یہ مکا کا بھٹا، یہ بھی چیزیں جو ہے تو آپ لوگ پہچانتے ہیں۔ آؤ آس پاس نظر ڈالیں۔ آس پاس انگنت اشیاء موجود ہیں، ان تمام سے مل کر ہمارا ماحول بنتا ہے۔ ہمارے آس پاس جو ہے ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، جاندار ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، گھر ہے، ہر طرح کی چیزیں ہمارے آس پاس موجود ہیں، اور انہی آس پاس چیزوں کی وجہ سے، انہی آس پاس کی تمام چیزوں کی وجہ سے ہمارا ماحول بنتا ہے۔ اب آس پاس کی چیزوں میں مٹی، پتھر، کنکر پائے جاتے ہیں، ندی، نالے، تالاب موجود ہیں، ہوا ہے، پہاڑ ہے اور ٹیکریاں ہے، سنسان و بیابان جنگلات ہے، کھیت، گھر اور راستے بھی ہیں۔ مختلف قسم کے جانور ہمارے اطراف پائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے درختوں، جھاڑیوں اور بیلوں سے ہمارا ماحول سجا ہوا ہے، ہم بھی ماحول کا ایک حصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں، مٹی، پتھر، کنکر، لکڑیاں، اسی طرح سے کھیت، گھر، جھاڑیاں، درخت، یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے تو ہمارے ماحول میں ہمارے آس پاس پائی جاتی ہیں۔ چڑیا اور راستے میں پڑا ہوا پتھر۔ اب ہم اپنے ماحول میں موجود ایک پتھر اور ایک چڑیا کا موازنہ کریں گے۔ پتھر جہاں ہے وہی پڑا رہے گا، اسے کسی نے اٹھا کر کہیں رکھا تبھی اس کی جگہ تبدیل ہوں گی۔ پتھر کچھ کھاتا نہیں، اس لیے اس کی بڑھوتری بھی نہیں ہوگی۔ پتھر بچوں کو جنم نہیں دیتا۔ چڑیا اس سے مختلف ہے، چڑیا گھونسلہ بناتی ہے، اس کے لیے چڑیا خود ادھر ادھر جاتی ہے۔ چڑیا کیڑے اور اناج کے دانے کھاتی ہے، ان کو کھانے سے چڑیا میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ایک پتھر اور ایک چڑیا، یہ دونوں میں ہم فرق دیکھیں گے، ان دونوں کا موازنہ کریں گے۔ پتھر جو ہے تو جہاں پڑا رہتا ہے، اگر ہم 2-3 دن کے بعد بھی دیکھیں گے تو یہ وہیں پر پڑا ہوا نظر آئے گا، لیکن چڑیا جو ہے تو ہر وقت اپنی جگہ بدلتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے، اور چڑیا جو ہے تو کھاتی ہے، اس لیے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے، دانا کھاتی ہے، اناج کھاتی، جس کی وجہ سے اس کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ لیکن پتھر جو ہے تو کچھ بھی نہیں کھاتا، اس لیے وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ آج جتنا ہے کل بھی اتنا ہی دکھائی دے گا، اور 15 دن کے بعد بھی اتنا ہی دکھائی دے گا، یعنی پتھر کی بڑھوتری نہیں ہوتی، جبکہ چڑیا کی بڑھوتری ہوتی ہے۔ چڑیا گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، چڑیا ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرتی ہے۔ چڑیا جو ہے تو گھونسلے میں انڈے دیتی ہے، اور پھر ان انڈوں سے چڑیا کے بچے نکلتے ہیں، چڑیا اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں۔ چڑیا اور پتھر کے درمیان یہ فرق کیوں نظر آتا ہے؟ چڑیا جاندار ہے اور پتھر بے جان ہے۔ چڑیا کے اندر جان ہے، جبکہ پتھر کے اندر جان نہیں ہے، پتھر بے جان ہے، اس لیے ان دونوں میں یہ فرق نظر آتا ہے۔ ہمارے اطراف پائی جانے والی چیزوں کے 2 گروہ ہیں، جاندار چیزیں اور غیر جاندار چیزیں۔ ہمارے ماحول میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کے 2 گروپ ہیں، 2 گروہ ہیں، جاندار چیزیں اور غیر جاندار چیزیں، اس طرح کے 2 گروپ ہیں۔ جانداروں کے بھی 2 گروہ ہوتے ہیں، نباتات اور حیوانات۔ جو جاندار ہے جس پہ جان ہوتی ہے، ان کے بھی 2 گروپ ہیں، جس میں کچھ نباتات ہیں اور کچھ حیوانات ہیں۔ حیوانات میں سب آگے چرند، پرند، انسان، یہ سب حیوانات ہیں، اور نباتات، پیڑ، پودے، یہ جو ہے تو نباتات ہیں۔
اطراف میں پائی جانے والی جو چیزیں ہیں اس طرح سے اس کے دو گروپ ہیں، جاندار اور غیر جاندار، جاندار اور غیر جاندار۔ جاندار کے دو گروپ ہیں واپس سے، نباتات اور حیوانات۔ ان چیزوں میں جان ہوتی ہے، جن میں جان ہوتی ہے وہ چیزیں بڑھتی ہے۔ جس طرح حیوانات بچوں کو جنم دیتے ہیں، اسی طرح بیجوں سے پودے اگتے ہیں، وہ نباتات کے بچے ہی ہیں۔ پودوں کی بڑھوتری ہو کر وہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات جاندار ہیں۔ جس طرح سے حیوانات بچے دیتے ہیں، جیسا بلی بلی کے بچے کو جنم دیتی ہے، بکری بکری کے بچے کو جنم دیتی ہے، اسی طرح سے پودوں کے بیج سے پودے، چھوٹے ننھے پودے اگتے ہیں اور وہ نباتات کے بچے ہی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے حیوانات جاندار ہیں، اسی طرح سے نباتات بھی جاندار ہیں۔ نباتات حرکت بھی کرتے ہیں، کلی سے پھول بننے میں بند پنکھڑیاں کھلتی ہے، لیکن نباتات میں تمام حرکات آسانی سے نظر نہیں آتی۔ پودوں کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم اور گائے، بکری، بھینس، جو بھی حیوانات ہیں یہ چلتے ہیں تو ان کی حرکات ہم کو دکھائی دیتی ہے، لیکن نباتات کی حرکات جو ہے تو آسانی سے نظر نہیں آتی۔ ان کی پنکھڑیاں کھلتی ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان کی پنکھڑیاں کچھ دیر بند ہوتی ہے، اس کے بعد میں کچھ دیر سے اگر ہم دیکھیں گے تو وہ کھلی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کی حرکات ہمیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن نباتات بھی حرکت کرتے ہیں۔ نباتات حیوانات کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، وہ جڑ کے سہارے سے ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں۔ نباتات اور حیوانات میں ایک بڑا فرق ہے۔ حیوانات میں جتنے چرند پرند ہیں، انسان ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، بھینس ہے، بکری ہے، یہ سب ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں۔ حیوانات جو ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہیں، لیکن جو نباتات ہیں وہ ایک ہی جگہ قائم رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑا فرق نباتات اور حیوانات کے بیچ میں پایا جاتا ہے۔ بتائیے تو بھلا، بتاؤ کہ تصویر میں دی گئی چیزیں جاندار ہے یا بے جان؟ اگر وہ جاندار ہے تو نباتات ہے یا حیوانات؟ اب یہ پیڑ دیا ہوا ہے، یہ برگد کا پیڑ ہے اور یہ ناریل کا پیڑ ہے۔ اس طرح سے یہاں پر پیڑ دیا ہوا ہے، یہ خرگوش ہے، مینڈک ہے، گیس کا سلنڈر ہے، گلاس ہے، گلاب کے پھول کا پودا ہے اور یہ کڑھائی۔ اس میں سے ہمیں بتانا ہے کہ کون سی چیزیں نباتات ہیں اور کون سی چیزیں حیوانات ہیں، اور یہ جاندار ہے یا بے جان ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے برگد کا پیڑ، یہ جاندار ہے یا غیر جاندار ہے؟ تو نباتات، یہ جو ہے برگد کا پیڑ یہ نباتات کی قسم ہے، یہ جاندار ہے۔ اسی طرح سے یہ ناریل کا پیڑ بھی جاندار ہے، اور یہ گلاب کا پودا بھی جاندار ہے۔ یہ سب نباتات ہے، گلاب کا پودا، برگد کا پیڑ اور ناریل کا پیڑ کے نباتات ہیں۔ اور اس کے بعد میں خرگوش یہ جاندار ہے، لیکن یہ حیوانات میں شامل ہے، اور یہ مینڈک بھی حیوانات میں شامل ہے، یہ بھی جاندار ہے۔ گیس سلنڈر، گلاس اور کڑھائی، یہ ان چیزوں میں جان نہیں ہوتی، یہ خود سے حرکت بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو اٹھا کر رکھیں گے تو ہی اس کی جگہ بدلی ہوں گی، تبدیل ہوں گی، یہ خود سے حرکت نہیں کرتے۔ آؤ دماغ پر زور دیں، ریل کا انجن ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ جاندار ہے یا بے جان؟ ریل کا انجن جو ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، یہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ جاندار درخت کی لکڑی سے کرسی تیار کی گئی، وہ جاندار ہے یا بے جان؟ ریل کا انجن بھی جو ہے تو وہ چلانے پر جو ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، اس لیے وہ بے جان ہے۔ اس کو اگر ہم حرکت دیں گے تو حرکت میں آئے گا، نہیں تو وہ اسی جگہ پر کھڑا رہے گا۔ اسی طرح سے جاندار لکڑی کی جو کرسی تیار کی گئی ہے، کرسی بھی درخت جاندار ہے، لیکن اس کی جو لکڑی کاٹنے کے بعد میں وہ لکڑی جو ہے تو وہ بے جان ہوتی ہے۔ بتاؤ تو بھلا، تمہارے ماحول میں کون کون سے پرندے نظر آتے ہیں؟ آپ کے ماحول میں کون کون سے پرندے نظر آتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے، جیسے کوا، چڑیا وغیرہ جو بھی پرندے نظر آتے ہیں اس کے نام بتانا ہے۔ پتھر کے ذریعے تیار کی گئی کون کون سی چیزوں کے بارے میں تم جانتے ہو؟ پتھر کے ذریعے کون کون سی چیزیں تیار ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کون کون سی چیزوں کے بارے میں جانتے ہو وہ بتانا ہے۔ ماحول کے تمام اجزاء کا ایک دوسرے سے تعلق، پانی اور ہوا ماحول کے اجزاء ہیں، ہر جاندار کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی اور ہوا جو ہے تو یہ ماحول کے اجزاء ہیں، ماحول کے حصے ہیں۔
ہر جاندار کو جس کے اندر جان ہے، ہر ایک کو جو ہے تو پانی اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام جانداروں کو غذا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام جاندار کو جو ہے تو پانی اور ہوا کے ساتھ ساتھ غذا یعنی کھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہ غذا انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ زندہ رہنے کے لیے دوسری چیزیں بھی جانداروں کو ماحول ہی سے ملتی ہے۔ پرندے گھونسلے بناتے ہیں جس کے لیے پرندوں کو کپاس، تنکے، دھاگے وغیرہ درکار ہوتے ہیں، وہ انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ پانی، ہوا، غذا یہ تمام چیزیں ہمیں ماحول سے ہی ملتی ہے، لیکن اس کے علاوہ رہنے کے لیے جو ہے تو پرندے گھونسلے بناتے ہیں، تو اس کے لیے تنکا، دھاگے وغیرہ انہیں ماحول ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ انسان ماحول سے کئی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ کپاس، اون، ریشم ماحول سے ہی ملتے ہیں، ان سے ہم کپڑے بنتے ہیں۔ انسان بھی ہے، انسان بھی جو ہے تو وہ ماحول سے بہت سی چیزیں حاصل کرتا ہے، جیسے کپاس، اون، ریشم وغیرہ جو ہوتی ہے انسان کو ماحول ہی سے ملتے ہیں، اور اسی سے جو ہے تو انسان کپڑے تیار کرتا ہے۔ یہاں پر یہ کپاس کا پودا بتایا گیا ہے۔ چٹائیاں، ٹوکریاں، بیاض کے کاغذ جیسی چیزیں انسان ماحول سے حاصل ہونے والی اشیاء سے ہی بناتا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو بتائی گئی یہ تمام چیزیں انسان ماحول سے حاصل ہونے والی چیزوں سے ہی بناتا ہے۔ گھر بنانے کے لیے درکار مٹی، پتھر اور لکڑی انسان کو ماحول ہی سے ملتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے جو لکڑی درکار ہوتی ہے وہ بھی انسان کو ماحول سے ہی ملتی ہے۔ گھر بنانے کے لیے لکڑی ضروری ہوتی ہے، مٹی، پتھر، کنکر وغیرہ جو سیمنٹ وغیرہ یہ سب کو ماحول سے ہی ملتا ہے۔ چند نباتات کے بیج ہوا کے ذریعے منتشر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مختلف جگہوں پر ان نباتات کے نئے پودے اگ آتے ہیں، یعنی نباتات کو بھی ماحول سے مدد ملتی ہے۔ کچھ نباتات کے جو بیج ہوتے ہیں وہ ہلکے ہونے کی وجہ سے ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر پھیل جاتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جاتے ہیں اور اس جگہ پر نئے پودے اگتے ہیں۔ یعنی نباتات کو بھی جو ہے تو ادھر سے نباتات کو بھی پھلنے پھولنے میں ماحول سے مدد ملتی ہے۔ جاندار ماحول سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں اس کا ماحول پر کیا اثر ہوتا ہے؟ مردہ جانوروں کا گوشت گدھ، لومڑی وغیرہ جانور کھاتے ہیں۔ کوئی اگر جانور مر جائے تو وہ مردہ جانوروں کا جو گوشت ہے گدھ، لومڑی وغیرہ کھا لیتے ہیں، اور اس سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ کوئی جانور اگر مر جائے تو اس کا جو مردہ جو جانور ہے اس کا گوشت لومڑی، گدھ وغیرہ یہ جانور کھاتے ہیں، اس سے وہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارا ماحول صاف ستھرا رہتا ہے۔ اگر یہ مردہ جانور اسی طرح سے پڑے ہوئے ہوتے تو مختلف قسم کی ان کا گوشت، ان کا جو جسم سڑنے گلنے کی وجہ سے مختلف قسم کے جراثیم پیدا ہوتے اور اس سے ہمارے ماحول کو نقصان ہوتا۔ لومڑی اور گدھ مردہ جانور کا گوشت کھا لیتے ہیں، اس لیے ہمارا ماحول اس سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ مردہ جانوروں کا بچا ہوا حصہ سڑتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، اور باقی کا جو حصہ بچ جاتا ہے تو وہ سڑ گل کر مٹی میں مل جاتا ہے۔ درختوں کے پتے گرتے ہیں اور مٹی میں گر کر سڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مٹی زرخیز ہوتی ہے۔ جو درختوں کے جو پتے گرتے ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، اور مٹی میں مل جانے کی وجہ سے مٹی زرخیز ہوتی ہے، یعنی نباتات کے لیے مٹی مفید بن جاتی ہے۔ یعنی بے جان چیزوں میں بھی جاندار چیزوں کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، بے جان چیزوں میں بھی جاندار چیزوں کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے بھیڑ کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں؟ یہ جھاڑیاں کھاتی ہے، اس دوران چند پودوں کے بیج اس کے بالوں میں اٹک جاتے ہیں۔ بھیڑ جب دوسرے مقام پر جاتی ہے تو وہ بیج وہاں گر جاتے ہیں، اس وجہ سے مختلف مقامات پر نباتات کے نئے پودے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی جاندار اور نباتات دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھیڑ کے جسم پہ اس طرح سے بال ہوتے ہیں، اور جب یہ بھیڑیں جھاڑیاں کھاتی ہے تو اس وقت اس کے کچھ بیج ہے اس کے بالوں میں اٹک جاتے ہیں، اور جب یہ یہاں سے نباتات یا جھاڑی کھانے کے بعد میں جب دوسری جگہ جاتی ہے تو یہ بیج دوسری جگہ پر گر جاتے ہیں۔
اور یہ بیج دوسری نئی جگہ پر گرنے کی وجہ سے نئی جگہ پر جو ہے تو پودے اگنے میں مدد ملتی ہے، یعنی جاندار اور نباتات کی جاندار اور یہ نبات حیوانات اور نباتات دونوں ہی ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے ماحول میں کئی چیزیں ہیں، کچھ بے جان ہیں، کچھ جاندار ہیں۔ ہم نے سبق میں دیکھے کہ کچھ چیزیں جاندار ہیں اور کچھ چیزیں بے جان ہیں۔ جاندار خود حرکت کرتے ہیں، کچھ جاندار جو ہے تو حیوانات یہ خود حرکت کرتے ہیں۔ جانداروں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، غذا کھانے سے ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، ان سے انہیں کی طرح جاندار تیار ہوتے ہیں۔ جاندار کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور غذا کھانے کے بعد ہی ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ جانداروں میں کچھ حیوانات ہوتے ہیں تو کچھ نباتات۔ جانداروں کے دو گروہ ہم نے دیکھے، کچھ حیوانات اور کچھ نباتات۔ جانداروں کی تمام ضروریات ماحول سے پوری ہوتی ہے، ان کی تمام جو ضرورتیں ہیں، کھانا، پانی، غذا، ہوا، جانداروں کی جو ضرورتیں ہیں، ہوا، پانی اور غذا اور رہن سہن کی جو ضرورتیں وہ ماحول سے ہی پوری ہوتی ہے۔ غیر جاندار چیزوں میں بھی جانداروں کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے۔ ماحول کے تمام اجزاء ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ماحول میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ماحول سے حاصل ہونے والی چیزوں ہی سے تمام جانداروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایسی چیزیں ضائع نہ کریں، اس کا خیال رکھیں کہ ہمارے ذریعے ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ ماحول میں جو چیزیں پائی جاتی ہے اسی کی وجہ سے جانداروں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کسی بھی چیز کو ضائع نہیں کرنا ہے، فضول میں خراب نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ہمیں اسے نقصان پہنچانا ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے ذریعے ماحول کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچے۔